وہ غالب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کیا ہوا ہے؟ غضب. یہ غضب وَلَعَنَهُمْ، اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، اور ان کے لیے جہنم تیار کیا گیا ہے. دو تو گروہ ہیں، حزب اللہ حزب الشیطان. ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی خاطر نکلتے ہیں، اللہ ہی کی خاطر گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ان کو مار بھگایا. یہ اس گمان میں رہے کہ اللہ نے ان کی کیا مدد کی، اللہ کے بارے میں برے خیال رکھتے رہے کہ ہم نے ان کو مار بھگایا، وہ یہاں سے بھاگ گئے، اللہ نے کیا مدد کی. لیکن 10 سال بعد اب وہی معاملہ، وہی برائی اب ان کے آگے آ گئی. اللہ کی مدد کے ساتھ وہ ان کے سامنے آ کے ہے، اب ان کا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر ہے. اب وہ اس عذاب میں پھر آخرت میں کیا ہے ان کے لیے؟ جہنم. بسات بصیرہ، سب سے برا لوٹنے کی جگہ وہ کیا ہے؟ جیسے ان کے لیے جنت ہے اور ان کے لیے یہ ان کا انجام بھی برا ہوا، اور دنیا میں بھی اپنا انجام برا دیکھ لیا. مومنوں کا انجام جنت کی شکل میں، اور دنیا میں بھی انہوں نے اللہ پاک نے ان کو فیصلہ کن فتح دیتا. یہ ہے فتح مکہ. یہاں بات ختم ہوتی ہے. اللہ پاک نے ایک پورا خلاصہ بیان کر دیا ہے. اس پورا پچھلے ہجرت ان کے وہاں سے نکالنے سے لے کے اب تک ایک پورا خلاصہ بیان کر کے آگے تصویر جو ہوتی ہے نا، آئینہ دکھا کے رکھتی ہے. اب اگلی بات شروع. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر وہی بات کہ یہ سارا کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کے جنود، اللہ کے لشکر جب تک ساتھ شامل نہ ہو. زمین کے لشکر جب تک اللہ کے نام پہ نہ نکلے، زمین کے لشکر اللہ کے نام پہ نکلے، اور اللہ کے لشکر جب تک ان کے ساتھ شامل نہ ہو، یہ کام نہیں ہوتا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہی حکمت اور غلبے والا ہے. غلبہ کون دیتا ہے؟ اللہ، لیکن حکمت کے ساتھ. ہمارا نہیں کہ ہم ابھی اللہ اللہ کی اور دشمن پہ چڑھ گیا اور کیا جی فتح لے لی. اتنا آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے تحت ہوتا ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ صبر کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے کام کے ساتھ آپ نے لگے رہنا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے. یعنی جو اصل مقصد ہے، یہ تو فتح مکہ جو ہوئی سو ہوئی، لیکن آپ کا جو اصل کام جس کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا، یہ تو اس کا ایک حصہ ہے. یہ تو اب کافروں کا، مشرکوں کا ایک مزاحمت کی شکل میں ان کو جو اللہ پاک نے ایک دینا تھا بدلہ، یہ تو اس کا ایک حصہ بنا فیصلہ کن فتح مکہ کی شکل میں. لیکن اصل مشن جو آپ کا کیا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد، جس کو عام کہتے ہیں گواہ. شاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے گواہ ہو، اللہ کی طرف سے گواہ ہو. یہ قرآن لایا، قرآن پہ عمل کر کے دکھایا. جب وہ عمل کر کے دکھا دیا تو اب ہمارے لیے وہ شاہد ہے. کل کو ہم اگر کہیں کہ اس قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا، قرآن جیسے چاہتا ہے کہ اس طرح ہم آگے لڑ نہیں سکتے، ہم اپنے گھر بار کیسے چھوڑیں، ہم اپنے بچوں کو کیسے چھوڑیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ شاہد تمہارے درمیان یہ سارے کام کر گئے. یہ ہے شاہد، یہ سارے کام وہ کر کے گیا ہے. تم اگر کوئی ایک بات کرو کہ ہم سے نہیں ہوتی، وہ کر کے گیا ہے. اور تمہیں حکم دیا گیا تھا کیا کرو؟ اتبعونی، اتباع انہی کا ہوں. جیسے میں نے زندگی گزاری ہے، اس زندگی میں سب کچھ ہے. تبلیغ بھی ہے، پتھر بھی کھائے ہیں، آوازیں بھی کسوائے ہیں، لوگوں سے باتیں بھی سنی ہیں، صبر بھی کیا ہے، بھوکے بھی رہے ہیں، 3 سال محصور رہے ہیں، درختوں کے پتے کھاتے رہے ہیں اللہ کی خاطر. یہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہی تلوار اٹھائی اللہ جی گٹکا کھیلنا شروع کر دیا جی اللہ کی مدد آ گئی. کن کن راستوں سے وہ گزرے ہیں، ان سب باتوں کے وہ شاہد ہیں تمہارے لیے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، حقیقت میں کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں، صرف اگر آپ حقیقت طائف کا سفر اپنے اوپر وارد کر لیں ان کا، اور وہ آپ تصور کریں کہ ان کے ساتھ جو کچھ وہاں ہوا ہے، اللہ کی خاطر اللہ کی دعوت دینے گیا، قرآن کی دعوت دینے گیا، اور جو کچھ انہوں نے گلی کے گھنڈے بچے ساتھ پیچھے، جس طرح ہمارے ہاں وہ لگتے ہیں پیچھے ہیر ہوئے پیچھے بیوقوف یہ پتھر مارے، لہوہان کر دیا، گرمی سخت، پتھریلا علاقہ، پیدل جا رہے ہیں، ایک ساتھی ساتھ ہے.
اب سوچو تو صحیح، پردیس ہے، کیا چیز لینے گئے تھے؟ یہ ہے شاہد، سارے کام انہوں نے اپنی جان پہ لیے ہیں، کر کے دکھایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں محل میں بیٹھ کے پیچھے سے ڈوریاں ہلاتے رہے کہ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، ہر جگہ موجود ہے، ہر میدان میں موجود رہے ہیں۔ جنگ حنین سارے کے سارے جب تیروں کی بچھاڑ آئی سب بھاگے، اور آپ اپنا کچر پر سوار تھے، آگے دوڑا رہے تھے کہ میں ہوں اللہ کا نبی، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا۔ اس کا کیا مطلب آپ سمجھیں؟ کبھی صرف سنا ہے آپ نے، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا، میں بھی انسان ہوں، یہ تیر مجھے بھی لگ سکتے ہیں، یہ پتھر مجھے بھی لگتے ہیں، جتنی تکلیف تمہیں ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی ہے، میں بھی ایک انسان ہوں۔ میں اگر یہ سارے کو برداشت کر رہا ہوں، لیکن کس لیے؟ اللہ کا نبی ہونے کے، تو اسی اللہ کے پیغام کی خاطر یہ اصل بات تھی جو پیغام تھا امت کے لیے۔ تم میں سے کوئی غلام محمد کا بیٹا ہے، کوئی غلام رسول کا بیٹا، کسی کا بیٹا، میں بھی عبد المطلب کا بیٹا، انسان ہوں تمہارے جیسے۔ انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا، ہم نے بھیجا تمہیں شاہد جواب، مبشرا بشارت دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے آگاہ کرنے والا۔ بشارت اوپر آ گئی، لیدخل المؤمنین، اور نذیر آگاہی آ گئی، ڈراوا آ گیا، کن کے لیے؟ منافقوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، یعنی ہر ایک کے لیے آپ نبی ہیں۔ جو نہیں مانیں گا اس کو بھی بتا رہے ہیں، نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، آگاہ کرنے والا۔ جو نہیں مانیں گا اس کو بھی آگاہ کریں گے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، پچھتاؤ گے۔ اگر کوئی مان رہا ہے تو اس کو بتائیں گے کہ تمہارا یہ عمل اگر تم مان رہے ہو تو رائے گا نہیں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا، آخرت میں انعام ملے گا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پہ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس رسول کی مدد بھی کرو، اس کی وقار کا خیال رکھو، وَتُسَبِّحُوهُ، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ وَاصیلا، صبح و شام۔ تفصیل میں نہیں جاتے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ بیعت کرتے ہیں تمہاری، اب صلح حدیبیہ کی بات شروع ہوئی پیچھے سے، اب یہاں سے دیکھیں پھر وہاں آ کے فتح مکہ پہ کیسے بات آتی ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں بے شک وہ بیعت کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں۔ بیع کرنا ہے کنٹریکٹ، عہد کرنا، عہد کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نقص فانما ينقص على نفسه، اور اگر کسی نے یہ عہد توڑ دیا تو در حقیقت وہ اپنے جان کے ساتھ ہی کوئی چیز توڑے گا، اپنا نقصان کرے گا، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، اب دیکھیں یہ بیع کی کوئی تفسیر کرنے جائے، بیع کس کو کہتے ہیں؟ بیعت تو آگے آ گیا نا۔ بیعت کی تفسیر کے لیے اللہ پاک فرمائے ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اگر کسی نے وہ وعدہ پورا کر دیا، وہ عہد پورا کر دیا، تو اسی بیعت کی بات ہو رہی ہے۔ بیعت کس کو کہتے ہیں؟ عہد کو۔ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس کو اللہ پاک جو ہے جو وعدہ پورا کرے گا اللہ پاک اس کو کیا کریں گے؟ اجر عظیم دیں گے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب تمہیں یہ جب بیعت والا کام جو ہوا اس کے بعد کیا ہوا؟ تمہیں کہیں گے، اب دیکھو یہ نبی کا ایک رابطہ ہے عجیب و غریب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام آیا۔ سَيَقُولُ لَكَ، ان قریب تمہیں کہیں گے۔ اب آگے جب چلیں گے تو اصل اس میں بڑے مقامات ہیں، کیونکہ میں نے جلدی جلدی آج چلنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ سمجھتے جائیں گے کیونکہ آپ اتنا قرآن پڑھ کے آئے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ کا ذہن اس کے مطابق وہ سارا کچھ جو ہے نا سیٹنگ ہو چکی ہے آپ کی۔ تم سے کہیں گے مخلفون من الاعراب، اعراب میں سے، دیہات کے لوگوں میں سے جو پیچھے رہ گئے، جو اب وہاں ساتھ نہیں گئے تھے صلح حدیبیہ کے وقت عمرہ کرنے کے لیے، جو ساتھ نہیں گئے، انہوں نے کہا شغلتنا اموالنا واہلونا، ہمیں مشغول رکھا ہمارے مال نے اور ہمارے گھر والوں نے۔ جی شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، پس آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگ۔ ہم آپ کے ساتھ نہیں گئے تو آپ جب یہ واپس جب تم جاؤ گے تو اللہ پاک پہلے سے بتا رہے ہیں نبی کو، یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں ایسا وہ کہیں گے